بلند سلامات اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل صالح. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ اہل الحمد وولی والدال علیہ والمجازی بہ والمثیب عنہ حمدا یزید ولا یبید ولا ينفد جل جلالہ وعظم سلطانہ وتعالی مکانہ وتقدس تسماؤہ واتصل آلاؤہ ولا يدرك الواصفون صفته ولا تبلغ الأوهام كنها معرفته فهو كما وصف نفسه إلها واحدا أحدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي الزهراء محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وعتشهم أجمعين من يوم لعنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام إن الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصرونا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. صلوا علی محمد و آل محمد. اعزان محترم معزز و مکرم سامعین کرام، میں ایک ادنا سا طالب علم آپ علماء و افاضل کے مجمع میں حاضر ہوا ہوں اور کچھ بیان اور اپنی اصلاح کا مقصد ذہن میں ہے. آپ ہر اعتبار سے مجھ سے بہتر و افضل ہیں. جو کوئی کمی یا زیادتی ہوگی انشاءاللہ آپ حضرات اس کی طرف متوجہ کریں گے. قبل اس کے کہ اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں کچھ گفتگو کی جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شمشیر علی ابن فقیر محمد کی روح کو اصال کریں.
ایک صلوات پڑھے بلند آواز سے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی کہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں امام کچھ خاص گروہ اور کچھ خاص افراد کی مدح و ثنا کر رہے ہیں اور ان کے غرض خلقت کو بیان فرما رہے ہیں۔ آواز عصمت آئی کہ ان اللہ تبارک و تعالی اطلع الی الارض، کہ پروردگار عالم نے زمین کا رخ کیا، زمین کی طرف نظر کی، فاختارنا، تو سب سے پہلے جو انتخاب کیا وہ ہمارا انتخاب کیا، ہم اہل بیت کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد عجیب جملہ کہتے ہیں امام معصوم، واختار لنا شیعہ، ہمارے اختیار کے بعد اللہ نے ہمارے شیعوں کو اختیار کیا۔ واختار لنا شیعۃ، کیسے شیعہ؟ ینصروننا، کہ جو ہمارے مددگار ہیں، ہمارے ناصر ہیں، ویفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں، محزون ہوتے ہیں۔ ان شیعوں کا انتخاب کیا۔ شیعہ کہتے کسے ہیں؟ شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ مفہوم کیا ہے؟ علامہ طریحی نے اس کے سلسلے میں یہ لکھا کہ شیعہ الاتباع والانصار، کہ جو کسی کا تابع ہو، کسی کا ناصر ہو، کسی کی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، اسے شیعہ کہتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں کہ شیعہ یہ جو ہے وہ شیعہ سے ہے، اور شیعہ اس لکڑی کو کہتے ہیں الحطب الصغار، وہ چھوٹی لکڑی کہ جس کی مدد سے آگ کو روشن کیا جاتا ہے اور جس کے ذریعے سے بڑی لکڑیوں تک آگ پہنچائی جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ ایک جماعت سے مخصوص ہو گیا۔ اس کے بعد وفی النہایہ، کتاب نہایہ میں جو شیعہ کی تعریف کی گئی ہے، وہ یہ کہا گیا ہے کہ الشیعہ یعنی الفرقۃ من الناس، لوگوں میں سے ایک فرقہ، ایک ٹکڑی، ایک گروہ، جماعہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَكُلُّ مَنِ اجْتَمَعَ عَلَى شَيْءٍ، ہر وہ کہ جو کسی ایک چیز پر، کسی ایک شے پر مجتمع ہو جائے، یعنی جہاں پر اجتماع ہو جائے وہ شیعہ کہلاتے ہیں، یعنی کسی ایک امر پر تمام افراد متفق ہو جائیں، مجتمع ہو جائیں تو وہ شیعہ۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ خاص ہو گیا ان افراد سے کہ من یوالی علی و اہل بیتہ، کہ جو علی اور ان کے اہل بیت سے مودت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، یہ شیعہ کا لفظ ان سے مخصوص ہو گیا۔ تو عزیزو، انشاءاللہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے اور زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا مقصود ہے، بس جلدی جلدی جو گفتگو ہے اس کا آغاز کرتا ہوں کہ یہ شیعہ کے لغوی معنی اتباع، انصار، کہ جو کسی امر پر مجتمع ہو جائیں وہ شیعہ ہے۔ اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کون کس کا مطیع ہے، کون کس کا ناصر و مددگار ہے، یعنی چیزوں کی اہمیت اس کی نسبت سے لگائی جاتی ہے کہ جو جس کا مطیع ہوگا وہ اس کا شیعہ ہوگا، جو جس کا ناصر ہوگا وہ اس کا شیعہ ہوگا۔ عزیزو،
اب امام نے فرمایا، میں نے جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے جو زمین سے اختیار کیا ہے وہ ہماری ذوات مقدسہ کو اختیار کیا، اس کے بعد ہمارے شیعوں کا انتخاب کیا کہ جو ہمارے ناصر ہیں، مددگار ہیں، ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں۔ محبت اور مودت کا تقاضا یہ ہے کہ حبیب اپنے محبوب کی اچھائیوں کو اخذ کرتا ہے، حبیب اپنے محبوب کے کمالات کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے۔ یعنی ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے محبت ادنا سے نہیں ہوتی، محبت افضل سے ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ادنا اور افضل کا مطلب یعنی جسے ہم افضل سمجھتے ہوں، جسے ہم محبت کر رہے ہیں، جس سے مودت کر رہے ہیں، یعنی ہم اسے اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب جو اس کے صفات ہیں وہ ہمارے صفات ہونے چاہیے، اب جو اس کے کمالات ہیں وہ کمالات ہمارے اندر ہونے چاہیے۔ اگر آپ متوجہ ہوں تو جملہ آگے عرض کروں کہ عزیزو، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حبیب اپنے محبوب کے اوصاف و کمالات کو اخذ کر لیتا ہے، حبیب اپنے محبوب کی اچھائیوں کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے، اور اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ جو ان کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو ان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ میں جملہ اور واضح کر دوں، یعنی افضل کا جو دوست ہوتا ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو بلند ترین کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ یا لفظوں کو اور سمیٹ کر یوں عرض کر دوں کہ کوئی بڑی شخصیت ہے، کوئی بڑا عالم دین ہے یا سماحت السید ہیں، اگر ہم ان کو اپنے سے برتر مانتے ہیں، اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت اعلیٰ درجے پر ہمارے اندر اگر ہے، تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو ان کا محب ہوگا وہ ہمارا محب ہوگا۔ ہم اس بات پر فخر کریں گے کہ ان کا دوست ہمارا دوست ہے، ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ میں جملہ آگے عرض کرنا علماء کی موجودگی میں، عزیزو، جو بلند ترین شخصیت ہوتی ہے ہمیں اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ جو ان کا دوست ہوگا وہ ہمارا دوست ہوگا، جو ان کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا۔ لیکن اگر کہیں اس کے برعکس ہو جائے کہ وہ افضل شخصیت یہ کہے کہ ہمارا دوست تمہارا دوست نہیں، بلکہ جو تمہارا دوست ہوگا وہ ہمارا دوست ہوگا، جو تمہارا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا، تو اب ہماری عظمت کا کیا کہنا، ہماری افضلیت کا کیا کہنا؟ تو عزیزان گرامی، امام نے یہ نہیں کہا کہ جو ہمارا دوست ہے وہ شیعوں کا دوست، جو ہمارا دشمن وہ شیعوں کا دشمن، جبکہ محبت اپنے بام عروج تک پہنچی تو امام نے کہا تم ہمارے محب بن جاؤ گے تو ہم تمہیں اتنا بلند کر دیں گے کہ اب ہمارا محب تمہارا محب نہیں ہوگا، ہمارا دشمن تمہارا دشمن نہیں ہوگا۔ جب تمہارے کردار و حسنات اس بام عروج پر پہنچ جائیں گے تو زبان عصمت یہ کہے گی من عادا شیعتنا فہو عادانا، جو ہمارے شیعوں کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، ومن والاہم فقد والانا، جو ان کا ولی ہوگا وہ ہمارا ولی ہوگا۔ یعنی یہ اور بات ہے کہ ہمارا دشمن ان شیعوں کا دشمن ہو، لیکن ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو ان سے دشمنی کرے گا وہ ہمارا دشمن ہوگا، جو ان کا محب ہوگا وہ ہمارا محب ہوگا۔ مولا وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے؟ آواز عصمت آئی لِأَنَّهُمْ مِنَّا، اس لیے کہ ان کی ابتدا ہم اہل بیت سے ہے، وَخُلِقُوا مِنْ فَاضِلِ طِینَتِنَا، ان کی ابتدا ان کی تخلیق ہماری طینت سے ہوئی ہے، تو جب ہماری طینت سے ان کی تخلیق ہوئی ہے تو جو ان کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا، جو ان کا دوست ہوگا وہ ہمارا دوست ہوگا۔ یعنی شیعوں کا دشمن ہم آل رسول کا دشمن ہے، چاہے وہ سپاہ صحابہ کیوں نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جب محبت بام عروج پر ہو تو آواز عصمت آتی ہے کہ جو ہمارے شیعوں کا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن ہوگا، جو ان کا محب وہ ہمارا محب۔ مولا فلسفہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ ان کی ابتدا ہم سے ہے، یہ ہماری طینت سے خلق ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں ومن احبہم فہو احبنا، کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی۔
ومن ابغضہم فہو مبغض لنا، کہ جو ان سے بغض و حسد رکھے، عداوت رکھے، وہ ہم سے بغض و حسد رکھتا ہے۔ عزیزو، بہت عجیب روایت ہے۔ امام نے شیعوں کے اوصاف کا جب تذکرہ کیا، ان کی فضیلت بیان کی، تو آگے ایک جملہ کہتے ہیں، شیعتنا ینظرون بنور اللہ، ہمارے شیعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے بلکہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ یعنی ان کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ نور الہی ہے کہ جس کے ذریعے سے شیعہ دیکھتے ہیں۔ ینظرون بنور اللہ، یہ شیعوں کی نظر کوئی معمولی نظر نہیں ہے، یہ بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی بصارت مفقود ہوگی لیکن وہ ابو بصیر ہوگا۔ یہ اللہ کے نور کے سائے میں نظر کرتے ہیں۔ اس کے بعد عجیب جملہ کہا امام نے، وَيَتَقَلَّبُونَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، یہ جو کروٹیں بدلتے ہیں، یہ جو صبح و مسا کرتے ہیں، یہ رحمت الہی کے سائے میں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج پوری دنیا، پوری امت مسلمہ رحمت الہی کی تلاش میں در در بھٹک رہی ہے۔ امام بتانا چاہتے ہیں اگر رحمت الہی کے نزول چاہیے، اگر رحمت الہی کے سائے میں آنا چاہتے ہو تو ہمارے شیعوں میں شمار ہو جاؤ۔ اب تمہیں رحمتوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رحمت خود بخود تمہارے قریب آئے گی۔ وَيَتَقَلَّبُونَ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کے سائے میں یہ کروٹیں بدلتے ہیں، صبح و مسا کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں، خدا کی قسم یہ جب جملہ میں نے پڑھا تو بہت عجیب سا لگا کہ امام ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، امام اپنے چاہنے والوں سے اتنی مودت رکھتے ہیں کہ امام کہتے ہیں، ما من احد شیعتنا یمرض الا مرضنا لمرضہ۔ اللہ اکبر۔ محبت جب بام عروج پر ہوتی ہے تو امام یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں سے جب کوئی مریض ہوتا ہے، جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم بھی اس کے مرض میں مریض ہو جاتے ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام کہ ومغ تم الاغتممنا لغمہ، اور جو بھی مغموم ہوتا ہے ہمارے شیعوں میں، ہم اس کے غم میں مغموم ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر شیعوں کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اگر وہ غم زدہ ہوتے ہیں تو امام کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت بھی اس کے غم میں شریک ہوتے ہیں، ہم بھی اس کے غم میں غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہمارے شیعہ ہو جاؤ گے، تمہارے مرض میں ہم مریض ہوں گے، تمہارے غم میں ہم مغموم ہو جائیں گے۔ اگر تمہیں سکون نہیں ہوگا تو ہمیں بھی سکون نہیں ہوگا۔ میں خانوادہ مقتولین ہزارہ کی خدمت میں یہی تعزیتی کلمہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا تمہاری موافق ہو یا نہ ہو، دنیا تمہارے غم میں شریک ہو نہ ہو، تمام شیعہ تمہارے غم میں شریک ہیں۔ تنہا شیعہ تمہارے غم میں شریک نہیں ہے، بلکہ جو شیعوں کے ائمہ ہیں وہ بھی یہ جملہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا شیعہ مغموم ہوتا ہے تو ہم اہل بیت اس کے غم میں مغموم ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ امام کہتے ہیں، عجیب جملہ کہتے ہیں، ولا یغیب عنا احد من شیعتنا این کان فی شرق الارض او غربها۔ ہمارے شیعوں میں سے کوئی بھی ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، ہم سے اوجھل نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، چاہے وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو۔ کیا مطلب؟ امام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ ہو، اگر ہمارے محب ہو تو ہماری نظروں کے حصار میں ہو، چاہے بعد مکانی کیوں نہ ہو لیکن بعد نصرتی نہیں ہے۔ یعنی امام عرض کرنا یہ چاہتے ہیں، ہمارے شیعہ ہو تو ہماری نظروں کے سائے میں ہو، چاہے کتنی دور کیوں نہ ہو۔ یعنی بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ تم مشرق میں بھی ہوگے، ہمیں مدد کے لیے پکارو گے تو ہم پہنچیں گے، ہمیں وسیلہ بناؤ گے تو ہم آئیں گے، ہماری سفارش طلب کرو گے تو ہم تمہارے شفیع بنیں گے۔
اور یہ بھی مقصود ہے اس کلمے کا کہ جب ہمارے اعمال نگاہ عصمت کے سائے میں ہیں تو اب ہمیں اس بات پر متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر پڑوسیوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں ہم تو امام ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر پڑوسیوں کو اذیت دے رہے ہیں تو امام ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر ہم گمراہی میں مبتلا ہیں تو امام ہمیں دیکھ رہا ہے، اعمال حسنہ انجام دے رہے ہیں تو نگاہ عصمت دیکھ رہی ہے۔ بس فرق اتنا ہوگا، اگر اعمال اچھے ہوں گے تو امام متبسم ہوں گے، اگر اعمال برے ہوں گے تو امام غمزدہ ہوں گے، امام غمزدہ ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال قبیح ہوں گے، ہم نافرمانی کریں گے۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں مولا بڑے اوصاف بیان کر دیے، بڑی فضیلتیں آپ نے بیان کر دیں، اب ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ جو جن کی اتنی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں یہ ہے کون؟ کچھ علامتیں ہوں گی، کچھ ایسی نشانیاں ہوں گی جس سے ہم سمجھیں گے کہ یہ آپ کا شیعہ ہے، یہ آپ کا محب ہے، جس کے اوصاف و کمالات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں۔ امام نے فرمایا ہم بیان کیے دیتے ہیں، علامت ہم بیان کریں گے، پہچاننا تمہارا کام ہے۔ امام آواز دیتے ہیں شیعتنا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویحجون الحج البیت ویصومون شہر رمضان۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو نماز کا قیام کریں گے، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، جو حج بیت اللہ کا طواف کریں گے، جو حج بیت اللہ کی ادائیگی کریں گے، خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ماہ رمضان المبارک میں روزے دار ہوں گے۔ اور یہی نہیں، میں کہوں گا مولا یہ تمام اوصاف تو امت مسلمہ میں بھی موجود ہیں۔ ہر مسلمان کہتا ہے ہم مصلی ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے ہم صائم ہیں، ہر مسلمان یہ کہتا ہے ہم زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ہر مسلمان یہ کہتا ہے ہم حاجی ہیں، بڑے آسانی سے حج کر لیا، حجر اسود کو 100 مرتبہ بوسہ دے دیا۔ مولا کیا یہ سب کے سب شیعہ ہیں؟ یعنی کوئی خاص ایسی علامت ہوگی جس سے شیعہ تمام مسلمانوں سے الگ ہو جائیں گے، جس سے شیعہ تمام مسلمانوں سے جدا ہوں گے۔ امام نے آگے آواز دی شیعتنا الذین یوالون اہل البیت ویتبرؤون من اعدائہم۔ ان تمام اوصاف کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا جو ہم اہل بیت سے موالات کرے گا، جو ہم اہل بیت کی ولایت کو اپنے دل میں جگہ دے گا، اور تنہا ولایت کافی نہیں ہے جب تک ہمارے دشمنوں پر تبرہ نہ ہو۔ عزیزو، آج ہم میں سے بھی، ہم لوگ بھی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بڑی آسانی سے اندازہ لگا دیتے ہیں اور بڑی آسانی سے جملہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بہت محب ہے اہل بیت کا، بہت محبت کرتا ہے اہل بیت سے۔ اس فلسفے کو امام نے اپنے دور میں، دور عصمت میں حل کر دیا۔ آج بھی آپ کو دیکھنے میں ملے گا فلاں بہت اہل بیت کی مودت رکھتا ہے، فلاں انسان مسلمانوں میں سے بہت بڑا تعزیہ دار ہے، بہت بڑا حسینی ہے، بہت بڑا اہل بیت، علی کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے۔ شیعہ نہیں ہے لیکن چاہتا تو ہے، محبت تو کرتا ہے۔ امام نے اس فلسفے کو اپنی زندگی میں حل کر دیا۔ ایک آیا امام کا صحابی کہا مولا میں جہاں رہتا ہوں ایک شخص ہے کہ بڑی محبت کرتا آپ سے، بہت دوست رکھتا ہے آپ کو، بہت فضیلتیں بیان کرتا ہے آپ کی۔ امام نے دائیں بائیں دیکھا، آہستہ سے اس کے کان میں ایک جملہ کہا یہ سب نہ بیان کرو، بس اتنا مجھے جواب دے دو، کیا ہمارے دشمنوں پر تبرہ کرتا ہے؟ کیا ہمارے دشمنوں سے بیزاری رکھتا ہے؟ کہا مولا اس بارے میں مجھے نہیں پتا، مجھے علم نہیں، لیکن محبت کا میں خود گواہ ہوں، ضامن ہوں کہ بہت محب ہے۔ امام نے عجیب جملہ کہا یہ محبت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی، یہ محبت اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک ہمارے دشمنوں سے بیزاری نہ کرے، یہ محبت اس کے کوئی کام نہیں آ سکتی۔ امام نے اس فلسفے کو حل کر دیا اپنی زندگی میں۔ عزیزو بس میں آگے بڑھتا ہوں اس روایت کی تکمیل کے لیے۔ امام نے ان اوصاف و کمالات کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ یہ شیعہ وہ ہیں اولئک اہل الایمان والتقی واہل الورع والتقوی، یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، یہ صاحبان تقوی ہیں، یہ متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، یہ ورع والے ہیں۔
یہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہ پرہیزگار بندے ہیں۔ عجیب جملہ امام نے کہا، اولئک عباد اللہ حقا، اللہ کے بندے سبھی ہیں لیکن برحق بندے اگر کوئی ہیں تو وہ شیعہ ہیں۔ امام نے کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جو حق و حقیقت میں اللہ کے بندے ہیں، جو عباد اللہ جن پر صادق آتا ہے۔ اس کے بعد گزشتہ تسلسل کے ساتھ ایک جملہ رہ گیا تھا، میں بھول گیا تھا۔ امام نے جہاں پر یہ کہا کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی نظر سے دیکھتے ہیں، نور الہی سے نظر کرتے ہیں، اور جو رحمتوں کے سائے میں صبح و مسا کرتے ہیں۔ عجیب جملہ امام نے کہا کہ وَيَفُوزُونَ بِكَرَامَةِ اللَّهِ، اور یہ شیعہ وہ ہیں کہ جو فوز اور بلندی پر پہنچتے ہیں اللہ کی کرامت کے سائے میں، یعنی کرامت الہی ان کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو انہیں منزل کمال تک پہنچا دیتی ہے، جو انہیں فوز و ظفر کی منزلوں تک پہنچا دیتی ہے۔ تو عزیزو، کرامت اللہ کے مصداق وہی ہو سکتے ہیں کہ جو ان کے شیعہ ہوں، جو کرم اللہ وجہہ کا مصداق ہو۔ امام نے یہ جملہ شیعوں کے لیے عرض کیا، اور خدا کی قسم ہماری جانیں قربان ہو جائیں زبان عصمت پر کہ امام ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جو شیعوں کا محب وہ ہمارا محب، جو شیعوں کا دشمن وہ ہمارا دشمن۔ پھر امام کہتے ہیں کہ یہی صاحبان تقویٰ ہیں، یہی پرہیزگار لوگ ہیں۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص اتنی بڑی تعداد کی شفاعت کرے گا اور ان کی شفاعت کو اللہ روز محشر قبول کرے گا۔ آج مسلمانوں کو اہل بیت کی شفاعت پر تعجب ہوتا ہے کہ اہل بیت کیسے شفاعت کریں گے۔ مسلمانوں، اہل بیت تو دور کی بات، جو ان سے منسلک ہو جاتے ہیں اللہ انہیں بھی یہ مرتبہ دے دیتا ہے کہ وہ 100 ایسے افراد کی شفاعت کریں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزو، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر ان سے کوئی متمسک ہو جائے۔ پھر امام نے خصوصی جملہ، ایک خاص پیغام ہمیں دیا، شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت و عار نہ بننا۔ کیا مطلب؟ یعنی امام کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری ذلت کا کوئی سبب بن سکتا ہے تو وہ ہمارے شیعہ بن سکتے، اس لیے کہ دشمنوں کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ امام کو ذلیل کر سکے، لیکن جس کو جس سے محبت ہوتی ہے پھر چوٹ اسے لگتی ہے، درد محبوب کو ہوتا ہے، آنچ اس پر آتی ہے، تکلیف محبوب کو ہوتی ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ مودت کا تقاضا ہے۔ ایک مجازی محبت میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے ہمارے دوست کو، ہمارے محب کو، تو ہم بھی اس کے غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ تو جہاں حقیقی محبت کا عروج ہو، جہاں پر محبت حقیقی ہو، وہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پریشان ہوں، امام پریشان نہ ہو، ہمیں چوٹ لگے، امام کو درد نہ ہو۔ اسی لیے امام نے کہا کہ ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ بس میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت نہ بننا۔ کیا مطلب؟ عزیزو، ہم اور آپ اپنے آپ کو الگ رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو اذیت نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بزم میں بیٹھے، ہماری وجہ سے کسی کو اذیت ہو، کسی کے لیے ہم باعث ذلت بن جائیں۔ یعنی کیا مطلب؟ لوگ ہم پر افتخار کریں لیکن ہم پر طنز نہ کریں۔ ہم نے اپنی نظافت کا بھی اہتمام کیا کہ کپڑے گندے بھی نہ ہوں، کپڑوں سے بدبو بھی نہ آ رہی ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بزم میں بیٹھیں اور ہمارے پاس ہمارا ہمسایہ، ہمارا ہم نشین، وہ ہماری وجہ سے اذیت میں مبتلا ہو جائے۔ مطلب ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اتنا خیال کرتے ہیں کہ ہمارے لباس سے کسی کو اذیت نہ ہو،
ہمارے جسم سے کسی کو اذیت نہ ہو، ہماری زبان سے کسی کو اذیت نہ ہو۔ تو چاہنے والوں، امام بیان کرنا یہ چاہتے ہیں، اے ہمارے شیعوں، جس طریقے سے ظاہری نظافت کا اتنا خیال کرتے ہو، جس طریقے سے اپنے جسم کو اتنا پاک و پاکیزہ رکھتے ہو، اسی طریقے سے اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے حسنات کو اتنا منزل مقصود تک پہنچا دو کہ جب دنیا والے تمہیں دیکھیں جو کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ جب غلام ایسے ہیں تو آقا کیسے ہوں گے، کہ جب شیعہ ایسے ہیں تو جن کے یہ چاہنے والے ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد صلوات۔ تو عزیزان محترم، امام نے عرض کیا کہ ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت نہیں بننا۔ شیعہ کے معنی میں نے تمہید گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اتباع، انصار جو کسی امر پر مجتمع ہو جائیں، جو یہ شیعہ سے ہے، اس چھوٹی لکڑی کو کہتے ہیں کہ جو بڑی لکڑیوں کے جلانے کے کام آتی ہے۔ اس کے بعد یہ لفظ مخصوص ہو گیا ایک خاص جماعت سے، لوگوں میں سے ایک فرقے سے۔ پھر اس کے بعد نہایہ میں یہ لکھا گیا کہ اس کے بعد یہ جو لفظ مخصوص ہو گیا وہ یعنی غالباً جو اغلبیت اس لفظ کو ملی ہے کہ وہ علی اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے جو محبت رکھتے ہیں، موالات رکھتے ہیں، ولایت رکھتے ہیں ان سے یہ لفظ مخصوص ہو گیا۔ عزیزو، اور اس لفظ شیعہ سے بعض افراد، بعض مسلمان طنز کرتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں بلانے والے بھی شیعہ تھے، قتل کرنے والے بھی شیعہ ہیں، اور کربلا کے بعد سے آج تک جو رو رہے ہیں، جو غم منا رہے ہیں، جو ماتم کر رہے ہیں، جو پرسہ دے رہے ہیں، وہ بھی شیعہ ہیں۔ یعنی جو کیا، جن لوگوں نے امام کو بلایا، جن لوگوں نے امام کو قتل کیا، وہی لوگ ہیں کہ جو رو رہے ہیں۔ یعنی وہاں پر بھی شیعہ کا لفظ استعمال کیا، قاتلین میں بھی شیعہ کا لفظ استعمال کیا، اس کے بعد جو بکا کر رہے ہیں، بکاؤن ہیں، ان کو بھی شیعہ کے لفظ سے مختص کر دیا۔ عزیزو، میں نے عرض کیا کہ شیعہ کے معنی کہ جو کسی کا مطیع ہو، جو کسی کا فرما بردار ہو، جو کسی کا ناصر ہو، مددگار ہو، جو کسی کی اتباع کر رہا ہو، وہ اس کا شیعہ۔ یعنی نسبت سے ذات کو پہچانا جائے گا، یعنی ذات کی نسبت جس کی طرف ہوگی اس نسبت سے اسے منسوب کیا جائے گا۔ کبھی نسبتیں اچھی ہوا کرتی ہیں، کبھی نسبتیں بری ہوا کرتی ہیں، کبھی نسبتیں اتنی اچھی ہوا کرتی ہیں کہ زمانہ فخر کرتا ہے کہ ہمیں علوی کہا جائے، کبھی نسبتیں اتنی بری ہوتی ہیں کہ زمانہ خود اس بات سے غمزدہ ہے کہ اگر کوئی انہیں اس کے لقب سے یاد کر لے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو نسبتوں سے ذات کی اہمیت اور اس کے مقاصد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو عزیزو، بڑا اشکال ہے، بہت طنزیہ جملہ ہے کہ شیعوں نے بلایا، شیعوں نے قتل کیا، شیعوں نے ہی ماتم کیا، اور آج تک رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں ندامت و حسرت و ندامت کے اعتبار سے۔ اس جملے کو، اس بات کو خود مظلوم کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں حل کر دیا، اس فلسفے سے پردہ اٹھا دیا، اس بات کو مخفی رہنے ہی نہیں دیا۔ کربلا کے میدان میں جب امام نے فوج اشقیاء کو واضح و نصیحت کرنی چاہی تو ایک جملہ کہا، یا شیعتا آل ابی سفیان۔ میں نے عرض کیا کہ جو جس کا مطیع ہوگا وہ اس کا شیعہ ہوگا۔ نسبتیں کبھی اچھی ہوا کرتی ہیں، کبھی بری ہوا کرتی ہیں۔ جو جس سے منسلک ہوگا وہ اس کا شیعہ، وہ اس کا پیروکار، وہ اس کا ناصر، وہ اس کا مددگار۔ امام نے کربلا کے میدان میں یہ جملہ کہہ کر زمانے والے مورخین کی زبانوں پر تالے لگا دیے کہ آؤ پہچانو، دو گروہ ہیں، دو شیعہ ہیں، نسبتیں کس کی طرف ہیں۔ امام نے جب فوج اشقیاء سے خطاب کیا تو ایک جملہ کہا، یا شیعتا آل ابی سفیان، اے ابو سفیان کے شیعہ، تم پر ہماری باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ تمہارے شکم حرام سے پر ہیں۔ جہاں پر حرام ہو وہاں پر زبان عصمت بھی اثر نہیں کرتی۔
یعنی ایک طرف امام نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا لیکن نسبت کے ساتھ کہ اے آل ابی سفیان کے شیعہ، وہیں پر ایک جملہ اور کہا، اے میرے لال سید سجاد، جب واپس مدینے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا۔ امام نے دونوں شیعوں کی طرف رہنمائی کر دی، ایک آل ابی سفیان کے شیعہ، ایک ہمارے شیعہ۔ جو آل ابو سفیان کے شیعہ ہیں ان کے پیٹ حرام سے پر ہیں، ان پر ہماری باتوں کا اثر نہیں ہے، لیکن جو ہمارے شیعہ ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں، قریب نہیں ہیں، لیکن ان کی اہمیت یہ ہے، ان کی منزلت یہ ہے، میرے لال جب واپس جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا، امام معصوم کا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، حبیب اپنے محبوب سے جب محبت کرتا ہے تو اس کے اوصاف و کمالات کو اپنے اندر جگہ دیتا ہے۔ ائمہ نے ہمیں کبھی شرمندہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ آخری وقت میں بھی یاد رکھا ہمارے شیعوں سے ہمارا سلام کہنا۔ عزیزو، جب کسی کو کوئی سخت حاجت ہوتی ہے تو اسے جو اس کا بہت قریبی ہوتا ہے وہ یاد آتا ہے، جب کوئی اہم پیغام دینا ہوتا ہے تو جو جس سے جتنا قریب ہوتا ہے وہ پیغام اس کے حوالے کرتا ہے۔ امام نے عجیب جملہ کہا، میرے لال سید سجاد، میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پئیں تو حسین غریب کی پیاس کو یاد کر دیں، اور جب کسی غریب و مسافر کا ذکر سنیں تو حسین کی غربت پر آنسو بہائیں۔ عزادارو، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک شیعہ کے ایصال ثواب کی، ایک اہل بیت کے محب کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ چاہے مشرق میں ہو چاہے مغرب میں ہو، اس کا دم اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک ہم اس کے سامنے حاضر نہیں ہو جاتے۔ جب وہ ہمارے چہرے کی طرف نظر کرتا ہے تو اس کی موت آسان ہو جاتی ہے، وہ ہماری طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی امام ہمیں اتنا چاہتے ہیں کہ حالت نزاع کی جو شدت ہے، وہ تکلیف ہے، اس سے بچانے کے لیے امام چاہنے والوں کے سرہانے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے چہرے کی طرف نظر کرو، موت کی سختیاں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، کربلا کے میدان میں حسین مظلوم نے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا، اور عزادارو قیامت کا جملہ ہے، خدا کی قسم ذرا اندازہ لگائیں، حسین پر اتنی مصیبتیں آئیں، ایک ایک شہید ہو گیا، بیٹے گئے، بھانجے گئے، بھتیجے گئے، آوان و انصار گئے، حتیٰ کہ حبیب جیسا بچپن کا دوست بھی چلا گیا۔ اے عزادارو، ابھی تک اہل بیت کو یہ اطمینان ہے کہ ہمارا سرپرست، ہمارا آقا و مولا ہمارے درمیان ہے، لیکن ایک مرتبہ غضب ہو گیا عزادارو، ایک آواز آئی، یا سکینہ، یا زینب، یا امّا کلثوم، علیکن من السلام، اے زینب تم پر حسین کا سلام، اے ام کلثوم تم پر حسین کا سلام، رقیہ تم پر سلام، امّا فضہ تم پر سلام۔ اے عزادارو، زینب نے یہ جملہ سنا، ارے ماں جائی تڑپ گئی، کہا بھیا ہم بیویوں کی یہ فرمائش ہے کہ ہم دو رویا صف بنا کر کھڑی ہو جاتی ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائے۔ عزادارو، خیمے میں دو رویا صف بنی، بیک مرتبہ بیویوں نے حلقہ کیا، امام گزرے، ادھر دیکھا الوداع، ادھر دیکھا الوداع، ادھر دیکھا الوداع، ادھر دیکھا الوداع۔ اب جو در خیمہ پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ چاہنے والی بہن کھڑی ہے۔ امام نے کس طریقے سے امام رخصت ہوئے؟ اے عزادارو، قیامت کا جملہ ہے، کوئی دوست یہ روایت نہیں کر رہا ہے، کوئی چاہنے والے کی زبانی نہیں ہے، بلکہ یزید نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا، تم تھے کربلا میں، کیا کبھی کوئی ایسا وقت آیا کہ جب حسین ایک دم غمگین ہوں، جب حسین کی پیشانی پر پسینے کے اثرات ہوں، جب حسین غمگین حالت میں ہوں، کیا کبھی تم نے حسین کو پریشان حال دیکھا؟ ایک مرتبہ وہ سپاہی کہتا ہے، حسین نے اکبر کا لاشا اٹھایا مگر حسین کی پیشانی پر شکن نہ آئی، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو ابا میں جمع کیا مگر حسین پریشان نہیں ہوئے، عباس کے بازو اٹھائے مگر حسین کے
حسین کے عزم و استقلال میں کمی نہیں آئی. کہا جلدی بتا کوئی موقع ایسا تھا, کوئی منزل ایسی تھی جہاں حسین کے چہرے پر غمگین کے آثار تھے, جہاں پر حزن و ملال کی کیفیت تھی. ایک مرتبہ بہت دیر تک سوچنے کے بعد وہ سپاہی قیامت کا جملہ کہتا ہے, کہا امیر ایک وقت ایسا تھا جب حسین کو میں نے غمگین پایا. کہا کون سا وقت؟ کہا جب آخری رخصت کر کے حسین خیمے سے نکل رہے تھے, بیک مرتبہ چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ابا کے دامن سے لپٹ گئے. اے آقا ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہ وقت ایسا تھا کبھی حسین بچوں کو دیکھتے تھے, کبھی آسمان کی طرف رک کر کے کہتے تھے پروردگار ان یتیموں کی خیر کرنا. اجرکم اللہ, جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. اے عزادارو بس مجلس مکمل ہو گئی, بس چند جملے آپ کی رحمت کو تمام کر دیا. اے عزادارو امام حسین مقتل میں آئے. عزادارو راوی کہتا ہے, یزید کا سپاہی کہتا ہے, ابھی تک میں نے کسی ایسے کو نہیں دیکھا کہ جس کے بھتیجے اس کی آنکھوں کے سامنے قربان ہو گئے ہوں, جس کے بیٹے گزر گئے ہوں, لیکن اس میں اتنا حوصلہ ہو, اتنی ہمت ہو, جو زخموں سے چور ہو مگر اس کے اندر اتنی شجاعت ہو. اے عزادارو ارے واقعہ کربلا سے پہلے شجاعت حیدریہ کی مثال دی جاتی تھی, لیکن واقعہ کربلا کے بعد شجاعت حسینیہ کی مثال دی جاتی ہے. اے عزادارو ارے راوی کہتا ہے کبھی حسین میمنہ پر حملہ کرتے تھے, کبھی میسرہ پر ٹوٹ پڑتے تھے, ایک جملہ کہتے تھے تم نے عباس کو مار دیا, تم نے حبیب کو مار دیا, حسین کو مجبور سمجھتے ہو, آؤ حسین سے جنگ کرو. ایک مرتبہ آگے بڑھے, ایک جملہ کہا یا بطال الصفا ویا فرسان الحیجہ مالیونا ولا تجیبونی. اے میرے شیروں, اے میرے بہادروں, تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ حسین بلا رہا ہے تم آواز نہیں دیتے. راوی کہتا ہے لاشیں تھر تھرانے لگی, لاشیں کانپنے لگی, ارے کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی آقا موت نے مجبور کر دیا ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. بیک مرتبہ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا, ہم راضی ہو گئے, میری جنت میں داخل ہو جا. اے عزادارو حسین مظلوم نے ایک جملہ کہا حل من ناصر ینصرنا, حل من مغیث یغیثنا, حل من معین یعیننا. عزادارو بہت سے لوگوں نے اس آواز استغاثہ پر لبیک کیا, لبیک کہا. ہمارے استاد محترم آیت اللہ سید امام رضا جزائری جملہ نقل کرتے ہیں کہ حسین نے جیسے ہی کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی تو جو سب سے پہلے اگر کسی نے لبیک کہا ہے تو وہ ذات الہی تھی. آواز قدرت آئی لبیک عبدی لبیک عبدی. اے میرے بندے ہم تیری نصرت کو تیار ہے, ہمارے ملائکہ تمہاری نصرت کو تیار ہے. بس عزادارو آخری جملہ, مصائب مکمل ہو گئے, میں نے جہاں سے مجلس شروع کی تھی وہیں پر ختم کر رہا ہوں. بیک مرتبہ کچھ شور و غل کی آواز آئی, خیمے کی طرف آئے, واقعہ مختصر کرتے ہوئے بہن ماجرا کیا ہے؟ کہا بھیا علی اصغر نے آپ کی آواز استغاثہ سن کے اپنے کو جھولے سے گرا دیا, امام نے ابا کا سایہ کیا, ارے میدان قتال میں لے کے آئے اور لانے کے بعد اصغر کے لیے پانی کا سوال کیا, پانی تو نہ ملا. ایک آواز آئی اینا اینا حرملا اختا کلام الحسین. ارے 3 پھل کا تیر چلا, اصغر کی ننھی سی گردن تیر پیوست ہو گیا. عزاداروں مصائب مکمل ہو گئے. ایک مرتبہ اکبر کے سینے سے حسین نے برچھی کی انی نکالی مگر حسین پریشان نہیں ہوئے. عباس کے بازو اٹھائے مگر حسین پر اتنی مصیبت نہیں تھی. حبیب کا جنازہ اٹھایا مگر حسین اتنا غمزدہ نہ ہوئے. اے عزادارو آنو محمد کی لاشیں لائی, حسین اتنا مضطرب نہیں ہوئے. لیکن یہ چھوٹا سا جنازہ
اتنا وزنی تھا کہ جسے صبر حسین اٹھا سکا، اور اتنی شدت تھی حسین پر، اتنی مشکل تھی مدینے کا رقیہ. شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. اے شیعوں کاش تم کربلا میں ہوتے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمر. ربنا تقبل